الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ تو امام علی مقام کربلا میں پہنچ گئے، کربلا کے اندر خیمے لگ گئے۔ حور بن یزید حور جو تھا اس نے راستہ روک لیا۔ امام علی مقام امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے جو خط ملے اور ان کے خط کے جواب میں یہ فرمایا، الحاصل یہ ہے کہ اے حسین، مجھے آپ کے کربلا پہنچنے کی خبر ملی ہے۔ لقد بلغنی یا حسین نزولک بکربلا، اور امیر یزید نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس وقت تک نرم تکیے پر سر نہ رکھوں اور نہ عمدے کھانے کھاؤں جب تک کہ آپ کو شہید نہ کر لوں یا آپ یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ تو یہ ابن زیاد نے امام حسین کو خط کربلا میں بھیجا۔ خط میں ابن زیاد نے امام حسین کو دھمکی دی قتل کرنے کی۔ امام علی مقام نے اس خط کو پڑھا اور پھینک دیا اور یہ جملے ارشاد فرمائے، لا افلح القوم واشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ خالق کی حقیقی کی ناراضگی کے عوض مخلوق کی رضامندی خریدے۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے، جو اللہ تعالیٰ خالق حقیقی کی ناراضگی کرے اور ناراض کر کے مخلوق کی کو راضی کرے، مخلوق کی رضامندی خریدے۔ جب قاصد نے جواب کا تقاضا کیا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے، پس ایسا شخص عذاب خداوندی میں مبتلا ہوگا۔ تو امام حسین نے دو ٹوک اس کے جواب دیا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، شہادت کا جو رتبہ ہے ہم اس پہ فائز ہونا پسند کریں گے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو تھا یہ والی کوفہ ہے، کوفہ کا گورنر اس کو لگایا گیا۔ 3 محرم میں عمر بن سعد جو ہے وہ 4000 لشکر لے کر پہنچ گیا۔ حور جو تھا 1000 فوج لے کے پہلے پہنچا ہوا ہے اور اس کے بعد 4000 مزید یزیدی فوج، کوفیوں کی فوج لے کے کربلا میں عمر سعد پہنچ گیا، اور اس کو یہ قزوین کا علاقہ بطور انعام دینے کی پیشکش کی گئی کہ اگر تم امام حسین کے ساتھ جنگ کرو تو ہم تمہیں بدلے میں ایران کا علاقہ قزوین ہے اس کو تمہیں بدلے میں بطور انعام دیں گے۔ عمر بن سعد جو ہے یہ سعد بن ابی وقاص جو صحابی رسول ہے ان کا بیٹا ہے۔ اس کی نالائقی سمجھیں یا اس کی بدبختی سمجھے کہ یہ حسین ابن علی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا چند علاقوں کے لیے، قزوین کی چند گورنری کے لیے۔ اب جب اپنے اقربا سے ابن سعد یہ وعدہ کر چکا کہ میں آل رسول کے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا، لیکن اس کی پابندی اس کے لیے دشوار ہو گئی اور اس نے بالآخر امام حسین سے جنگ کرنا پر وہ راضی ہو گیا۔ عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کے کربلا پہنچا تو حور جس کی تعداد 1000 تھی شامل ہو گئے اور امام حسین سے ملا۔ امام حسین نے فرمایا، تمہارے شہر والوں نے مجھے خط لکھے ہیں کہ ہماری طرف آئیں تو مجھے آنا پڑا، اگر میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عبید بن زیاد نے عمر بن سعد کو اس مضمون کا خط لکھا، مجھے تمہارا خط ملا اور حالات سے آگاہی ہوئی، حسین سے یہ کہو کہ وہ خود اور اپنے اصحاب سمیت یزید کی بیعت کریں۔ تو عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا اور ابن زیاد نے پھر اس کے جواب میں عمر سعد کو یہ لکھ بھیجا کہ بیعت کرو، بیعت لو، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب حور اور عمر بن سعد دونوں نرمی اختیار کرنے لگے امام حسین پاک کے ساتھ تو اس نے ابن زیاد نے شمر کو فوج دے کے بھیج دیا۔ شمر جو تھا وہ نہایت ہی خبیث شخص تھا۔ اس نے یہ خط بھیجا، خلاصہ عبارت یہ، اے امیر، عمر بن سعد ہر رات کو اپنے لشکر سے نکلتا ہے اور حسین کے لیے فرش بچھا کر ان کو بلاتا ہے اور رات کافی دیر تک دونوں باتیں کرتے ہیں۔ تو شمر نے یہ شکایتی خط بھیجا کہ جن لوگوں کے تم نے یہ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے وہ تو خود راتوں کو امام حسین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کافی دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو وہ تمہارا یہ کام نہیں کریں گے۔ جب یہ خط پہنچا تو عبید بن زیاد نے جواباً خط بھیجا،
اے امیر، حسین کی اس بات کو مانتے ہو کہ وہ کسی اور جگہ واپس چلے جائیں جب کہ وہ اس وقت تمہاری گرفت میں آئے ہوئے ہیں؟ اگر وہ یہاں سے کسی اور جگہ چلے گئے تو وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو یہ شمر نے پھر خط لکھا ابن زیاد کو کہ ابھی تمہارے ہاتھ میں ہیں یہ لوگ، ان کو یہاں سے مت نکل دینا۔ تو ابن زیاد نے پھر عمر سعد کو خط لکھا، اے عمر سعد، میں تم کو حسین کے ساتھ صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اور نہ اس لیے بھیجا کہ تم اس کی سفارشیں کرو، اور نہ اس لیے کہ تم اس کے ساتھ رات کی تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرو، جیسا کہ مجھے شمر نے اطلاع دی ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر حسین اس کے ساتھی میرے حکم کے آگے سر جھکا لے تو ان کو سلامتی ہے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کا پانی بند کر دو۔ یہود و نصارے کے لیے یہ پانی حلال ہے، اور حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے حرام ہے، ان تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچے۔ تو یہ ابن زیاد نے حکم دیا، اور پھر امام حسین اور آپ کی آل پاک پر پانی کو بھی بند کر دیا گیا۔ عمر سعد کے پاس خط لے کے جب پہنچا شمر، اس نے کہا کہ یہ لو خط، اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ تم معزول ہو اور فوج کی کمان میرے حوالے کر دو۔ جب یہ خط عمر سعد کو دیا تو عمر سعد نہایت پریشان ہوا، اور اس نے کہا کہ اے شمر، تو نے مجھے رسوا کر دیا۔ لیکن وہ عمر سعد دنیا کے لالچ میں آ گیا، اور اس نے شمر کو کمان دینے کی بجائے کہا کہ یہ کام میں خود کروں گا۔ امام حسین اور یزیدی فوج کے سربراہ عمر سعد کے درمیان آخری جو گفتگو ہوئی وہ یوں تھی۔ امام حسین اور عمر سعد کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ امام حسین نے فرمایا، ویلک یا ابن سعد، اے ابن سعد، تیرا برا ہو، تو اس خدا سے نہیں ڈرتا جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ تو مجھ سے جنگ کرتا ہے، حالانکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا فرزند ہوں۔ اس قوم کو چھوڑ اور میرا ساتھ دے کہ یہ خدا کی خوشنودی کے زیادہ نزدیک ہے۔ امام حسین نے عمر سعد کو کہا۔ عمر سعد نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ میرا گھر گرا دیا جائے گا، میرے بچے قتل کر دیے جائیں گے۔ تو امام حسین نے فرمایا، اگر ان لوگوں نے تیرا گھر گرا دیا تو میں تجھے نیا گھر بنا کے دوں گا۔ عمر سعد نے کہا، مجھے خطرہ ہے کہ میری جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ امام حسین نے کہا کہ میں اپنے مال حجاز سے تمہیں اتنی جائیداد دوں گا، اس سے بہتر جائیداد دوں گا۔ عمر صاحب نے کہا، لی عیال وخاف علیہم، اس نے کہا کہ میرے کوفہ میں گھر والے ہیں، میرے بچے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ابن سعد خاموش ہو گیا، اور امام حسین کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تجھے نہ بخشے گا، اور توقع ہے کہ تو اب زیادہ دیر تک عراق کی گندم نہیں کھا سکے گا، یعنی تو قتل کیا جائے گا۔ عمر سعد نے بطور تمسخر کہا، گندم نہ ملی تو میں جو کھا کر گزارا کر لوں گا۔ یہ تھی وہ آپس کی باتیں، لیکن بعد لوگوں نے اس گفتگو کو کئی طریقوں سے بیان کیا اور کئی من گھڑت باتیں بھی بنا لی ہیں۔ بہرحال اس طرح کی گفتگو آخری گفتگو ہوئی، اس کے اندر ظاہر ہو گیا کہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ عمر بن سعد پر آپ نے آخری کوشش کر لی، اس کو کہا کہ یا تم ہماری طرف آ جاؤ، ہم تمہیں جائیداد بھی دیں گے، ہم تمہیں حکومت بھی دیں گے، اور جو چیزیں تمہیں چاہتے ہو تمہیں ملیں گی، لیکن تم حق کا ساتھ دو۔ یزید ایک بد کردار باطل شخص، اس کے ساتھ مت کھڑے ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ سے نکل کے کربلا کے بہت قریب مقام نخیلہ پر آ گیا، تاکہ ہر لمحے کی خبر فوراً پہنچے۔ اس کے بعد انا ابن زیاد زال ارسل الی ابن سعد بالعساکر حتی تکامل عنده 30,000 امام زین العابدین ابن حسین کا کلام ہے کہ ابن زیاد نے اس قدر لشکر روانہ کیے کہ ان کی تعداد 30,000 ہوگی۔ ادھر 100 کے قریب لوگ ہیں، اور اس کے مقابل میں 30,000 کا لشکر ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا یزیدی فوج کی کل تعداد تقریباً 30,000 ہوگی، اور یہ تمام لشکر جرار صرف میدان کربلا کے لیے اکٹھا ہوا تھا، اور 145 نفوس عالیہ کا گھیراؤ کرنے کے لیے 30,000 لوگ آ گئے۔ 7ویں محرم پر آپ پر پانی بند کیا گیا، اور
اس کے بعد 9 محرم کی رات امام حسین نے عمر سعد سے کہا کہ ہمیں آج جنگ نہیں کرنی، ہم کل 10 محرم کو جنگ کریں گے، آج کی رات ہم اپنے رب سے دعا کریں گے اور اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے اپنے رفقا اور اہل بیت کو حکم فرمایا اور ان کو خطاب فرمایا، خدا کی قسم ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے، ہماری جانیں، مال، ہمارے اہل و عیال۔ رات کو امام حسین نے ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہترین ذات ہے، حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، خواہ غم ہو خواہ خوشی ہو اسی کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ میں کہتا ہوں اے میرے اللہ تیرا شکر اور احسان ہے جس نے ہم کو آل نبی بنایا اور قرآن سکھایا اور دین حق کی سمجھ عطا فرمائی اور اس بصیرت حق پر قائم رکھا، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ نہایت وفادار اور اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری جنگ ضرور ہوگی، میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رات کی تاریکی ہے، جس کا دل چاہے چلا جائے۔ 9 محرم کی رات کو آپ نے اپنے اہل و عیال کو کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جنگ کل ہوگی اور ہر صورت ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ہماری جنگ ضرور ہوگی، میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رات کی تاریکی ہے، جس کا دل چاہے وہ بخوشی جا سکتا ہے اور اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کر بھی لے جا سکتا ہے، جانا چاہے تو چلا جائے، کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو میری ضرورت ہے، جب تک مجھے شہید نہ کر لیں گے سانس نہیں لیں گے۔ تو آپ کے اس خطاب کے بعد آپ کے اہل و عیال نے فرمایا، آپ کے لوگوں نے فرمایا، خدا کی قسم ہم کبھی ایسا نہیں کر سکتے، ہماری جانیں، مال، اہل و عیال سب آپ پر قربان ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر ان لوگوں سے جنگ کریں گے، اس زندگی کا برا حال ہو جو آپ کے بعد ہو اور آپ کو اس حال میں چھوڑیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایسی زندگی پسند نہیں کرتے جو آپ کی شہادت کے بعد ہم گزاریں۔ اس کے بعد آپ نے 10 محرم کو شہادت کے لیے تیاری فرمائی، تمام اپنے تیر اندازوں کو، اپنے لشکریوں کو ایک طرف کھڑا فرمایا، ان کی صف بندی فرمائی اور ایک ایک کر کے اپنے رفقا کو آپ نے رخصت فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سپاہ شہید ہوئے ان میں حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی، حضرت حر بن یزید ریاحی، حضرت برید بن حزیر حمدانی، حضرت وہب بن حباب الکلبی، حضرت نافع بن ہلال الجملی، حضرت عمر بن قرظہ الانصاری، حضرت عمر بن قرظہ الانصاری، حضرت جون بن حوی، حضرت شبیب بن عبد النحشلی۔ یہ ہستیاں کل ملا کے 126 افراد ہیں، اور یہ تو صحابہ جو ان میں تھے وہ کون سے؟ مسلم بن اوسج یہ صحابی ہیں، حضرت ظاہر بن عمر اسلمی کندی، حضرت شبیب بن عبداللہ، حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری، حضرت مسلم بن کثیر، حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت انس بن حارث اسدی۔ یہ 8 صحابہ تھے آپ کے ساتھ۔ تابعین میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت مجمع بن عبداللہ، حضرت جنادہ بن حارث، حضرت جندب بن حمیر، حضرت امیہ بن سعد طائی، یہ اس طرح 19 کے قریب تابعین تھے آپ کے ساتھ۔ اور آپ کے پاس اور علماء اور فضلاء بھی تھے۔ بنو ہاشم میں سے جو ہستیاں شہید ہوئیں آل رسول میں سے، ان میں سے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد حضرت امام حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم شہید ہوئے، اس کے علاوہ حضرت عقیل شہید ہوئے، حضرت مسلم بن عقیل کے 2 صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت جعفر یہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عون بن عبداللہ ابن جعفر یہ شہید ہوئے، حضرت عون محمد دونوں شہید ہوئے، حضرت عبداللہ علی اصغر شہید ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے حضرت امام حسین کے بھائی حضرت ابوبکر بن علی شہید ہوئے، حضرت محمد بن سیدنا علی المرتضیٰ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن علی شہید ہوئے، حضرت جعفر بن علی شہید ہوئے، اور حضرت عباس بن علی المرتضیٰ عباس علم بردار وہ شہید ہوئے۔ تو یہ تمام ہستیاں اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے وقت پر شہید ہوتی گئیں۔
سب سے آخر پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام کربلا میں تشریف لائے اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا اپنے نانا جان کے ساتھ، جو مشیت ایزدی سے قربانی لکھی تھی وہ پیش کی، اور قیامت تک کے لیے یہ ثابت کیا کہ یزید جو ہے وہ باطل ہے اور حسین جو ہے وہ حق ہے۔ حسین والا اور حسین کے کردار والا کبھی یزیدیوں کے آگے نہیں جھکے گا۔ اس کے حوالے سے حضرت اجمیری، شیخ اجمیری نے کیا خوب فرمایا: شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ حسین پاک آپ کی قربانیاں ہمیشہ قیامت تک کے لیے یاد رکھی جائیں گی۔ جب یہ کربلا میں شہادتیں ہو گئیں اور اس کے بعد پھر اس قافلے کو وہاں سے کربلا سے کوفہ لایا گیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد غضب خداوندی کے آثار نمودار ہوئے۔ ابو نعیم میں لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کو ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے پڑے تھے، اور فرمایا گیا کہ بیت المقدس کے اندر جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا۔ ابن ام حبان سے روایت ہے کہ جس روز امام عالم شہید ہوئے 3 دن تک اندھیرا ہو گیا اور کامل اندھیرا ہوا، خطرہ ہوا کہ قیامت آ جائے گی، اور جس شخص نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا۔ تو یہ اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ امام علی مقام کی جسم اطہر سے سر مبارک کو الگ کیا گیا اور اس کو نیزے پہ چڑھا کر کربلا سے یہ قافلہ کوفہ پہنچا۔ امام علی مقام اور آپ کے گھر والوں کا یہ مختصر سا قافلہ محرم کی 12 تاریخ کو کوفہ کے قریب پہنچا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے شہداء کربلا کے سرہائے مبارک اور سرکار سید الشہداء کے سر مبارک کو نیزوں اور تلواروں پر سوار کر کے دارالامارہ کوفہ سے ایک لشکر کے ہاتھوں عمر بن سعد کے پاس بھیج دیا کہ یہ سرہائے مبارکہ آگے آگے ہو، ان کے پیچھے اسیران اہل بیت ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے سر مبارک کی توہین کی گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا عظیم الشان خطبہ دیا وہاں پہ۔ آپ نے فرمایا: الحمدللہ والصلاة علی ابی محمد وعلی آلہ الطیبین الاخیار، اما بعد، یا اہل الکوفۃ و یا اہل الخطل اتبکون والغدا فلا رقات الا معہ۔ ہر قسم کی خوبیوں اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میرے باپ یعنی نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی طیب و طاہر اور نیک اولاد پر اللہ کی رحمت ہو۔ اے کوفہ والو، اے عہد شکنو، اے عہد توڑنے والو، اپنی زبان سے پھر جانے والو اور اپنے الفاظ بھول جانے والو، تم رو رہے ہو، تم روتے رہو، تمہارے آنسو خشک نہ ہوں اور تمہاری آہ و فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو سوت کاٹے اور پھر اسے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ادھیڑ کر پھینک دے۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ تم ایک متنفس بھی ایسا ہے جو جھوٹا اور شیخی خور نہ ہو، جس کے دل میں کھوٹ نہ ہو، لومڑیوں کی طرح چاپلوس ہو، خوشامدی ہو، دشمنوں کا سکینہ رکھتے ہو، جو راہ حق کو چھوڑ کر بے دینی پر نہ جھگڑتا ہو؟ تم سب وہی ہو۔ یاد رکھو جو کوئی تم نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے، تم پر خدا کا غیظ و غضب ہے اور تم اس کے قہر میں مبتلا ہوگے۔ اے جھوٹو، اے کوفیو، تم میرے بھائی پر گریہ اور نوحے کر رہے ہو، خدا کی قسم رو اور خوب رو، تم کو رونا مناسب ہے، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تم نے بہت بری باتوں کی آرزوئیں کی ہیں جن کو تم رو دھو کر بھی کبھی اپنے دامن سے پاک صاف نہیں کر سکو گے۔ بھلا بتلاؤ، تم خاتم النبیین اور معدن رسالت کے فرزند کے قتل کے داغ کو کیسے دھو سکو گے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار کے قتل کے دھبہ کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ وہ تمہاری لڑائیوں میں تمہاری پناہ تھے،
تمہاری جماعت کے محافظ تھے، تمہاری سلامتی کی قرارگاہ تھے، تمہارے کلمہ کی اساس اور بنیاد تھے، تمہاری مصیبتوں اور تمہارے حوادث میں تمہارے لیے جائے پناہ تھے، تمہاری معاشرت درست کرنے والے تھے، تمہاری باہمی گفتگو کا مرجع تھے۔ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے لوگوں کو جب روتے دھوتے دیکھا، ابھی کربلا میں انہی لوگوں نے آل رسول کو شہید کیا، اور اب کوفہ میں وہی لوگ رونے شروع ہو گئے، اونچا اونچا رو رہے۔ تو آپ نے فرمایا تم رو کے یہ اب خون حسین کو مٹانا چاہتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ رو دھو کے تم یہ ثابت کر لو گے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں؟ فرمایا تمہارا ہی قصور ہے سارا، تم ہی ہمارے قاتل ہو۔ اس کے بعد ابن زیاد نے گستاخی کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس، آپ کے ہونٹ مبارک کو اپنی چھڑی سے ٹیکا، لگائی چھڑی رکھی اور بے ادبی کی۔ تو ایک صحابی بیٹھے تھے زید بن ارقم، انہوں نے کہا اے عبید اللہ، ان مقدس ہونٹوں سے اپنی چھڑی اٹھا لے، کیونکہ مجھے قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں، تحقیق میں نے بے شمار مرتبہ اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو ان مقدس ہونٹوں پر بوسے لیتے دیکھا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت امام زین العابدین اور آپ کے ساتھیوں کو ملک شام روانہ کر دیا کہ کوفہ سے ان کو شام لے جایا جائے یزید کے دربار میں۔ کوفہ سے شام دمشق تک کا جو سفر تھا اس میں تقریباً 23 کے قریب منازل آئیں۔ تکریت، دوائم عالمی، ویرا عروہ، اصلیہ، راوت الحنکا، ارمینیا، لینا، کمبل وغیرہ ان راستوں سے گزرتے ہوئے بالابک اور سوما راہب تک پہنچے۔ اس راستے کے اندر مختلف واقعات رونما ہوئے۔ ایک جگہ یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ لوگ جب ایک راہب کے دیر کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہاں پر قیام کیا، اور وہ نیزہ جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اقدس رکھا تھا ایک دیوار کے ساتھ رکھ دیا۔ جب تمام لوگ سو گئے تو اچانک رات کے وقت راہب نے دیکھا کہ نور کی شعاعیں سر اقدس سے نکل کر آسمان تک جا رہی ہیں، اور سر مبارک سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ یہ منظر دیکھ کر راہب حیران رہ گیا۔ پھر راہب نے لب بام سے جھانک کر پہرہ داروں سے پوچھا یہ کس کا سر اقدس ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سر اقدس حسین بن علی کا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون حسین؟ فرمایا ہمارے نبی کا نواسہ۔ تو راہب نے کہا بئس القوم انتم، تم بڑے ہی برے لوگ ہو، کاش اگر ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اسے اپنی آنکھوں پر بٹھاتے، ہم ان کی تعظیم کرتے۔ پھر کہا یہ سر مبارک صبح تک کے لیے میرے حوالے کر دو۔ اس نے سر مبارک کو لیا، اس کو صاف کیا، سر اقدس سے گرد ہٹائی، آپ کو ریشمی کپڑے سے گرد و غبار صاف کیا، خوشبو لگائی اور بڑی تعظیم سے اپنے پاس رکھا، اور صبح تک اس کی عزت کرتا رہا۔ صبح کو اللہ تعالیٰ نے اسے نور ایمان سے سرفراز فرمایا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیسے اسلام قبول کیا؟ فرمایا کہ رات کو مجھے زیارت ہوئی ایک ہستی کی، اور انہوں نے مجھے کلمہ پڑھائے اور میں ان کے ہاتھ پر اسلام لایا ہوں۔ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا اصحاب کہف کے حوالے سے۔ ایک بندہ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف و رقیم ہماری نشانیوں میں سے تھے، اس وقت سر مبارک کو قوت گویائی ملی۔ وہ بندہ جو قرآن مجید سورہ کہف کی آیات پڑھ رہا تھا، حضرت امام حسین کے سر اقدس کے سامنے ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری نشانیوں میں سے تھے، اس وقت سر مبارک کو قوت گویائی ملی، اور بزبان فصیح آپ نے ارشاد فرمایا اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اصحاب کہف کے واقعہ سے حسین کا قتل ہونا اور ان کے سر کو یوں لیے پھرنا زیادہ عجیب۔ تو یہ ہے جس پر کہا جاتا ہے کہ امام حسین کا سر جو ہے وہ نیزے پر تلاوت کر رہا تھا۔ اس طرح کے واقعات پیش آئے۔
جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید کے دربار کے اندر امام عالی مقام حضرت امام زین العابدین نے ایک خطبہ دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے پہلے خطبہ دیا۔ امام علی رضی اللہ عنہ کی یہ صاحبزادی جب بولتی تو ایسے لگتا جیسے علی ابن ابی طالب گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، صدق اللہ کذالک یقول ثم کان عاقبۃ الذین عصوا سوءا کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام اس کی اہل بیت پر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد برحق ہے، ان لوگوں کا برا انجام ہو جو برابر برے کام کرتے رہے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ تمسخر کیا۔ تو نے اے یزید ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور ہمیں قیدیوں کی طرح لایا گیا، اور یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ذلیل اور تو عزت والا ہے، اور تو دیکھتا ہے اس کو کہ دنیا تجھ کو حاصل ہے اور تمام اسباب ہیں اور ہماری سلطنت تیرے قبضے میں ہے، اس لیے تو ناک چڑھا کر اترا رہا ہے اور اس کام سے بڑا جوش ہے، بڑا خوش ہے۔ ٹھہر جا اور جلدی نہ کر، کیا تو خدا کا یہ فرمان نہیں جانتا کہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ ہم تو مال اس لیے ان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ دل کھول کر گناہ زیادہ کر لیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب موجود ہے۔ تو نے ہمارے زخم کو گہرا کر دیا اور ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عبد المطلب کی اولاد میں سے ستارہائے زمین کے خون مقدس کو بہا کر ان کی جڑ کو اصل سے اکھیڑ دیا۔ ان قریب تو اس کے انجام سے دو چار ہوگا اور انہی کے موڑ میں وارد ہوگا۔ اس وقت تو اپنے رویے کی بنا پر پسند کرے گا کاش تیرے ہاتھ شل ہوتے اور جو کچھ کہا اور کیا ہے نہ کہتا اور نہ کرتا۔ میری دعا ہے اے باری تعالیٰ ہمارا حق ہم کو دے اور ہم پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے، اور جن لوگوں نے ہمارا خون بہایا ہے اور ہمارے ساتھ دینے والوں کو قتل کیا ہے ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اے یزید اللہ کی قسم تو نے اپنا چمڑا کاٹا ہے اور اپنے ہی گوشت کے ٹکڑے کیے ہیں، تو ذریت کے خون اور ان کی ذریت کی توہین کرنے کا بوجھ اٹھا کر عنقریب اللہ کی رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جب کہ روز قیامت اللہ ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا اور ان کے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کے متعلق قرآن گواہ ہے کہ ان کا مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ تیرے لیے اے یزید اللہ تعالیٰ کا حاکم ہونا اور نبی کا دشمن ہونا اور جبریل کا تمہارے برخلاف ہمارا مددگار ہونا کافی ہے۔ جن لوگوں نے تیرے لیے جگہ ہموار کی اور تجھے مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کیا ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کا کس قدر برا انجام ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام برا اور کون کمزور لشکر ہے۔ اے یزید یہ بھی انقلاب روزگار و حوادثات زمانہ کا شاہکار ہے کہ میں تجھ سے خطاب کروں، میں تیرے مقام کو اس سے کہیں پستر اور تیرے زجر و توبیخ کرنے کو سخت عظیم سمجھتی ہوں، مگر کیا کروں؟ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ شیطانی گروہ اور اولاد طلقاء نے خدا کے نجیب چنے ہوئے گروہ کو قتل کر دیا ہے۔ اے یزید اگر تو ہماری ظاہری کمزوری کو اپنے لیے غنیمت سمجھ رہا ہے، کل فردائے قیامت تو اس بات کو تاوان سمجھے گا جب تو سوائے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے کچھ نہ پائے گا، اور خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں فرماتا۔ تو یہ عظیم خطاب آپ نے کیا۔ سیدہ زینب کے اس خطبے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ تمام یزیدی خاموش بیٹھے رہے اور کسی کو بات کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اس کے بعد اسیران کے متعلق امام زین العابدین سے پوچھا گیا تو امام زین العابدین نے فرمایا اے یزید تیرے درباریوں نے تجھے یہ مشورہ دیا ہے جو کہ فرعون کے درباریوں نے بھی نہ دیا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا تھا کہ مجھے ان سے کیا کرنا چاہیے، تو ان کے درباریوں نے ان سے کہا تھا کہ ان کے قید کر ڈالو، لیکن تیرے
درباریوں نے ہمیں شہید کرنے کا تجھے مشورہ دیا، تو تیرے درباری تو فرعون کے درباریوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہل بیت کو شام سے مدینہ لایا گیا۔ یزید نے اہل بیت کی رہائی کے حکم صادر کرنے سے قبل امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین کو بلایا، تو اس وقت یزید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ امام زین العابدین کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہا، اے ابن حسین علی زین العابدین، جس چیز کی خواہش ہے کہو، حاضر کی جائے۔ امام زین العابدین نے جواب میں فرمایا، میں کوئی چیز طلب نہیں کرتا اور نہ مجھے کچھ چاہیے، ہاں اگر مجھ سے کوئی بات کرنی بھی چاہتے ہو تو میری پھوپھی سے کرو۔ تو اس طرح پھر آپ نے فرمایا، خدا ابن مرجانہ عبید اللہ پر لعنت کرے۔ اس نے یزید نے پینترا بدلا اور کہا کہ یزید کہتا ہے کہ عبید اللہ پر اللہ لعنت کرے، خدا کی قسم اگر میرا اور حسین کا سامنا ہوتا تو جو یہ چاہتے ہیں میں وہی کرتا اور ان کو کبھی قتل نہ ہونے دیتا، خواہ مجھے اپنی اولاد کے اور موت کے منہ میں جھونکنی پڑتی۔ جو کچھ ہونا تھا اب ہو گیا، خدا کو یہی منظور تھا، اب آپ فرمائیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو یزید نے بات کو الٹا کر دیا، یہ ساری کہانی ڈال دی ابن زیاد اور عمر سعد کے گلے میں۔ تو اہل بیت اکرام نے کہا کہ ہمیں مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ اہل بیت وہاں سے چلے اور مدینہ واپس پہنچ گئے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں آپ حضرت علی المرتضیٰ کی بڑی بیٹی، آپ کی تعلیم و تربیت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں میں، حضرت سید علی المرتضیٰ کے ہاتھوں میں ہوئی، اور آپ اخلاق فاضلہ، شباہت و شمائل میں عظیم ہستی تھیں۔ آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا تھا، آپ مشاورت میں عظیم ہستی تھیں۔